ایک ایسا سوال جو یقیناً ہر ذہن میں آتا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بو علی قلندر جیسی ہستی نے یہ کہہ دیا کہ میرے اللہ مجھے میری عبادتوں کے صلے میں علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے۔ یہی وہ سوال ہے جو مجھے آج کے سفر عشق کی طرف کھینچتا گیا۔ جنگل، دریا اور پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے کے بعد ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے بو علی قلندر کی چراگاہ پہنچے۔ اتنی تعداد میں عقیدت مندوں کا وہاں آنا اور وہاں آ کے اپنا اظہار عقیدت کرنا، یہ سبھی دیکھ کے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قلندر اللہ سے کہے کہ مجھے علی بنا دے۔ تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ علی کو علی نہ مانے۔ سارے رستے ایک ہی دعا میں کرتا رہا کہ اگر میں سوال کا جواب لینے نکلا ہوں تو آج میں خالی ہاتھ واپس نہ ہوں۔ سید شاہ شرف الدین بو علی قلندر کیسے بنے؟ ایک داستان کہانی جو بچپن سے ہمیں سنائی گئی، کتابوں میں بھی لکھی گئی کہ حضرت بو علی قلندر نے اپنی عبادتوں کے صلے میں اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے علی بنا۔ آواز قدرت آئی، تجھے میں علی نہیں بناؤں گا، تجھ میں صرف علی کی بو رکھوں گا۔ اس پورے واقعے کی تردید اسی وقت ہو گئی جب ہمارا پہلا قدم بو علی قلندر کے مزار کی چوکھٹ پہ آیا، اور وہاں ایک عجیب روحانیت کا منظر دیکھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بو علی قلندر کبھی بھی خود کو مولا علی علیہ السلام کی وحدانیت میں شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب فیصلہ ہو ہی چکا تھا کہ آج سفر عشق تمام تب ہوگا جب بو علی قلندر کی حقیقت سے پردہ اٹھے گا، یہ سوچ کے ہم نے اس سوال کے جواب کی طرف اپنے قدم رواں رکھے۔ کوئی بھی حقیقت انسان تک دو طرح سے پہنچتی ہے، ایک اس علم کے ذریعے جو کتابی شکل میں ملتا ہے، اور ایک وہ علم جو انسان کو سینہ بسینہ سفر کرنے کے بعد کسی بھی ولی کی حقیقت یا اس کی زندگی کے حقائق معلوم کرنے ہو تو کتابی علم سے پہلے اس علم سے رجوع کرنا چاہیے جو سینوں میں سفر کر کے آج بھی محفوظ ہو۔ ہم نے بھی اپنے تجسس بھرے سوال کا جواب اسی علم سے لیا اور اس کے بعد آپ سب تک پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ شاہ شرف الدین کی عبادتیں بڑی منفرد تھیں، انداز عبادت بڑا جدا تھا۔ کوئی مصلی پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی تختے پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن بو علی قلندر وہ ہستی گزرے ہیں جنہوں نے پانی میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے۔
ایک دن معمول کے مطابق بو علی کلندر پانی میں کھڑے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان کی عبادتیں نہج قبولیت پہ پہنچی، ایک ہستی انہیں ملنے آئی اور انہوں نے آ کے کہا، شرف الدین، مجھے تیری عبادتیں بڑی پسند ہیں، آج شرف الدین پانی سے باہر آ جا۔ یہ کہہ کے اس نورانی ہستی نے ہاتھ بڑھایا، شاہ شرف الدین کا ہاتھ اس نورانی ہستی کے ہاتھ پہ آیا، اس نورانی ہستی نے شرف الدین کو پانی سے باہر نکالا، اور پانی سے باہر نکالتے ہی انہیں اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا، شرف الدین، تیری عبادتیں مجھے بڑی پسند آئی ہیں۔ شاہ شرف الدین نے کہا، آپ کون ہیں؟ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی نورانی ہستی کبھی نہیں دیکھی۔ اس نورانی چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور انہوں نے فرمایا، شرف الدین، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں مصدر حلتا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں، میں ولی القائنات ہوں، میں قافی المہمات ہوں، میں ولی الحسنات ہوں، میں دافع الولیات ہوں، میں مومن ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں مہیمن ہوں، میں اول، میں آخر، میں علی شیر خدا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے شرف الدین کو اپنی زیارت کروائی، شرف الدین نے شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے ہر ایک شہری، ہر ایک دیہاتی، ہر ایک غریب رہنے والے نے ایک ہی بات کہی کہ یہ شرف الدین اٹھتا تو علی علی کرتا، بیٹھتا تو علی علی کرتا، سوتا تو علی علی کرتا، جاگتا تو علی علی کرتا، اس کا رزق علی علی، اس کا کھانا علی علی، اس کا بیٹھنا علی علی، اس کا اٹھنا علی علی۔ جب ہر وقت بو علی کلندر نے علی علی کی تسبیح کی تو اس وقت لوگوں نے کہا، اب شرف الدین سے علی کی بو آتی۔ اسی دن سے شاہ شرف الدین بو علی کلندر بنے۔ شاہ شرف الدین یعنی بو علی کلندر نے نہ صرف دین بلکہ دنیا میں بھی اپنا آپ منوایا ہے، اور باب مدینۃ العلم کی دی ہوئی خیرات ہوتی ہی اتنی انمول ہے کہ وہ انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور یہ اسی خیرات کا ترس ہے کہ آج بھی بو علی کلندر کی درگاہ جاؤ تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ کھڑے ملتے ہیں۔ یہ ترس ہے مولا علی علیہ السلام کا اپنے شاہ شرف الدین پہ کہ آج بھی ہر ایک کو بو علی کلندر یاد ہے۔